السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادۃ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مقام الآخر صلوا کما رأیتمونی اصلی۔ میرے عزیز دوستوں، ساتھیوں اور برادران اسلام بھائیوں، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی بنیاد کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے۔ عبدہ و رسول یعنی بندے اور رسول ہے اس کے۔ اور دوسری بنیاد نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، وصوم رمضان اور رمضان مبارک کے روزے رکھنا۔ حج اللہ تعالیٰ نے ان پر فرض کیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے۔ اگر دولت ہونے کے باوجود بھی اگر وہ حج نہیں کرتا تو وہ پھر گناہ گار ہے، لیکن اگر جس کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت طاقت نہیں دی ہے وہ حج نہیں کرتا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن طاقت ہونے کے باوجود بھی اگر نہیں کرتا تو پھر اس پر گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو تم پڑھا کرو۔ فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، یہ نمازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم نمازوں کا خاص طور پر پابندی کے ساتھ ان کو ادا کیا کرو، تاکہ نماز قیامت کے دن تم کو جہنم کی آگ سے بچائے گی اور تم کو جنت میں داخل کرائے گی۔ یہ نماز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کے اندر کتاب الصلاۃ، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے جو سوال کرے گا وہ کرے گا کہ میرے بندے بتا تو نے نماز پڑھی؟ پہلا سوال قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے یہی کرے گا۔ آج ہم معاشرے میں، آج کل ہمارے معاشرے میں کتنے ایسے لوگ ہیں کہ نماز سے ان کی دوری ہے، کتنے ایسے بھائی ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی آواز گونجتی رہتی ہے لیکن نماز پڑھتے نہیں۔ اس کی مین وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین سے اور اللہ تعالیٰ کے صراط مستقیم سے بندہ دور ہوتا جاتا ہے اور شیطان کے گنجے میں وہ جکڑتا جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سیدھی راہ پر، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم کو سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس راستے پر جن پر تو نے انعام کیا اس پر ہم کو مت چلانا جس پر تو نے غضب نازل کیے، یہاں آدم علیہ السلام جن پر تو نے عذاب دیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب الصلاۃ کے اندر ایک صحابی پوچھتا ہے کہ احب الی اللہ عز وجل، کون سا عمل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، پسندیدہ ہے؟ احب الی اللہ عز وجل، اللہ کے بارگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الی اللہ عز وجل الصلاۃ لوقتہا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل نماز وقت پر پڑھنا ہے۔
وبر بالوالدین، دوسرا عمل اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے والدین کے ساتھ نیکی کرنا، وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور تیسرا عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے ان کافروں کے ساتھ جو اسلام کے مخالف ہے ان کے ساتھ جہاد کرنا۔ یہ تینوں عمل، یعنی پہلا عمل نماز وقت پر پڑھنا، یہ عمل اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے۔ دوسرا اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق دوسرا عمل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنا، حسن سلوک کرنا، یہ عمل بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت پسندیدہ ہے۔ اور تیسرا عمل اللہ تعالیٰ کے کافروں کے ساتھ، منافقوں کے ساتھ، جو دین اسلام کے مخالف ہیں ان کے ساتھ جہاد کرنا، قتال کرنا اللہ کی راہ میں، یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ نماز اگر کوئی آدمی پڑھتا ہے تو وہ مسلمان ہے، نماز نہیں پڑھتا تو وہ کافر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ ان کے گھروں کو میں آگ نہ لگا دوں جو نماز پر نہیں آتے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ان کے گھروں کے میں آگ نہ لگا دوں جو نماز پر وقت پر نہیں آتے۔ نماز کی اس قدر اہمیت ہے میرے بھائی اسلام کے اندر، ہم سب کو چاہیے کہ ہم نماز پڑھیں، دوسروں کو بھی پڑھائیں۔ حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے جب بچہ کسی کے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو جب 7 سال کا ہوتا ہے تو اس کو نماز پڑھنے کا حکم دیا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر 7 سال ہو گئے نماز نہیں پڑھتا تو 10 سال کا جب ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر اس کو سزا دے کر بھی نماز پڑھایا کرو، اتنا حکم ہے حدیث میں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے، معراج میں کتاب الصلاۃ کے اندر یہ واقعہ بیان ہے، اور کتاب معراج کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بیان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 50 وقت نماز فرض کی گئی مجھ پر، 50 وقت، لیکن 50 وقت نماز فرض ہونے کے بعد کم کراتا رہا حتیٰ کہ جب 5 وقت فرض ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھے گا 5 وقت بندہ میرا، لیکن ثواب اجر 50 وقت کا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، ہم اسلام کے راستے پر چلتے ہیں، ہم اسلام کے قاعدے قانون پر چلتے ہیں تو سب سے پہلے یہ نماز ہم کو نظر آتی ہے۔ نماز میں ہم کو چاہیے ہم سب نماز پڑھیں، دوسروں کی پڑھنے کی ترغیب دلائیں۔ ہم سب مل کر جب نماز پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو ہماری اللہ تعالیٰ دعائیں بھی سنے گا اور ہمارے عمل بھی سنوارے گا، اور ہم کو اللہ تعالیٰ توفیق بھی دے گا اور اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت بھی دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو میں نے بیان کیا ہے اس پر سب سے پہلے مجھے اور بعد میں آپ سب لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔